الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. یہ سورہ علم نشرح تھی. یہ مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور اللہ رب العزت دل کی بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دلاسا دے رہے ہیں. پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نور ایمان، حکمت، شفقت اور حوصلے سے بھر دیا. دعوت کا بوجھ اٹھانے کے لیے دل کو کشادہ کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پیٹھ پر بھاری تھا. نبوت کی ذمہ داری، قوم کی مخالفت اور غموں کا بوجھ بہت سخت تھا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر مشکل میں آپ کی مدد کی اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آج دنیا میں جہاں اذان ہو، نماز ہو، درود ہو، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 مرتبہ ایک آیت کو دہرایا ہمارا یقین پکا کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی لازمی آتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہیں. دنیا کا کام ختم ہو تو دل کو فارغ نہ چھوڑیں، فوراً اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ جائیں. اپنی ساری امیدیں، دعائیں، بھروسہ صرف اللہ سے وابستہ کریں، کیونکہ وہی سننے والا اور سمجھنے والا ہے. اس صورت کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازمی آسانی رکھی ہے اور انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. زندگی کے ہر مرحلے میں صبر اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی لازمی آتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں صبر، یقین اور مثبت سوچ کو اپنانا چاہیے. دنیا کے کاموں کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ ہے وہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں، صرف بھروسہ کر کے چلنا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. جزاکم آمین. اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ فاطمہ شہزادی جی. اب اس کے بعد میں ماہم شیخ جی سے بولوں گی کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ہم اور ایک خوبصورت سی نعت ہم سب کو جو ہے وہ سنائیں. اور کیونکہ میں نے سنی ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ بہت خوبصورت آواز ہے. اور ماہم، آپ نے اسپیکر آن کیا؟ جی 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 ہیلو، السلام علیکم. آپ شروع کیجیے. وعلیکم السلام. پلیز شروع کیجیے. اور ان کی بھی میں آپ کو بتا دوں ایک بہت ہی خوبصورت جو بات ہے ماہم کی، کہ یہ ہماری اسپیکر کی بڑی صاحبزادی ہیں ماہم شیخ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی ماہم جی جی. قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت. پڑے جو مصیبت صبر تم اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا. یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری.
تمہیں پل صراط پہ خدا کر ملوں گا، میں امت کو اس پر سے گرنے نہ دوں گا، کروں گا وہاں میں نگہداری تمہاری، لو اب الوداع، الوداع ہے ہماری، اگر وہاں نہ ہو تو کوثر پر ملوں گا، میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا، بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری، لو اب الوداع، الوداع ہے ہماری. جزاک اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت. اللہ سر اور دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو اب ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج میں نے تھوڑا سا بدلاؤ کیا، وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے سیشن میں صرف جو ہے اردو اسپیکنگ نہیں ہے، یعنی کہ ہماری زبان میں، لیکن باہر سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، تو تھوڑا انٹروڈکشن میں نے انگلش میں رکھا ہے. سو ٹوڈے ویلنس وینسڈے از ناٹ سمپلی اباؤٹ ہیلدی پروڈکٹس اور ہیلدی ہیبٹس. It is about living a life of balance. Good health gives us the strength of worship to serve humanity and to fulfill our responsibilities. So, good health, جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے, good health gives us the strength to worship, to serve humanity, and to fulfill our responsibilities with excellence. That is the true meaning of wellness. So, today on Wellness Wednesday, I have privilege of introducing someone who is much more than just today's speaker. She's my elder sister, my mentor, and one of the greatest inspiration in my life. Idam Naz is a scholar, alima, and a dedicated muallima who has devoted her life to the pursuit of knowledge, faith, and the upbringing of her family. Coming from a humble family with limited education opportunities, she never allowed circumstances to define her future. Through unwavering faith in Allah, determination, and a lifelong commitment to learning, she transformed not only her own life, but also the lives of many, especially, first, the thing comes from home. She changed the life of her children. Today, she is the proud mother of 2 alimas and 1 alim. Even more remarkable, all of her children are huffaz of the Holy Quran. Even the youngest one, who is only 8 years old, she is also the Hafiza, while also pursuing her higher education and successful profession careers. They have grown into confident, well-balanced individuals in both Islamic knowledge and modern education, in both. Because I am the witness of that. How this happened, it is so in this era, what I think is so difficult. But this inspirational family, I'm watching them. They are all in front of me. Today, they are contributing to society as professionals, including roles in digital marketing and taxation management. Fatima Shahzadi is doing taxation management. Is the hardest field, which actually men also say, oh, this is so difficult. Proving that faith and contemporary success can do hand in hand. And as her younger and only sister, I've witnessed her journey closely. I have seen her sacrifices, her perseverance, and her unwavering trust on God, in Allah. To me, she is not only an exceptional teacher and mother, but she is my real life hero. So, my beloved Baji,
as she begins another meaningful milestone in my journey, bringing her passion for serving humanity into the world of DSN. I am very, very humbly and I'm very happy to announce that today's session is going to be by her, Iram Naz. Baji. جزاکاللہ بہت جزاکاللہ. اتنی تعریف میری ہے نہیں جتنی آپ نے کر دی. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں ایک ایسے مقصد کے لیے یہاں جمع فرمایا جہاں خدمت خلق، صحت اور حلال رزق کی ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. میں اپنے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گی، اگر آج میری زبان سے کوئی اچھی بات نکلے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور میرے شیخ صاحب محمد فرحات صاحب اور اساتذہ کی تربیت اور دین کی برکت ہے. اور اگر کوئی کمی یا غلطی رہ جائے تو وہ میری اپنی کمزوری ہے جس پر میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی طلبگار ہوں اور آپ سب سے بھی. اس کے بعد میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے معزز کراؤن ایمبیسڈر، ڈائمنڈ لیڈرز، سینئر رہنما محترم فاطمہ جی، محترم ڈاکٹر اسما صاحبہ، محترم ڈاکٹر عطا صاحب، محترم مجاہد سر اور یہاں موجود تمام معزز بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتی ہوں. آپ سب کی محنت، اخلاص اور رہنمائی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین. آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیں، میں آج یہاں کسی عالمہ، معلمہ، استاد یا مقرر کی حیثیت سے بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ آپ ہی کی ایک بہن ہوں اور سیکھنے والی کی حیثیت سے میں کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. میں آج آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کہ میں نے تمہیں صحت دی، وقت دیا، صلاحیت دی، زبان دی، تو تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام صرف نماز، روزہ اور عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بنے، فائدہ بنے، سہارا بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. سبحان اللہ. میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گی اور ایک میں آپ کو بہت پیارا سا صحابہ اکرام کا ایک واقعہ سناتی ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی میں مجھ سے آگے کیسے نکل جاتے. وہ ایک دن خاموشی سے ان کے پیچھے گئے، دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی نابینا عورت کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر صاف کرتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں. اب یہ تھے وہ لوگ جن کی عظمت صرف عبادت سے نہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو بول دیا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اللہ تم سے راضی ہے. اگر وہ یہ سوچتے تو کیا اللہ مجھ سے راضی ہے تو پھر وہ یہ خدمت کرتے. ان کی عظمت صرف عبادت سے نہیں تھی بلکہ مخلوق کی خدمت سے بھی بنی. آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ خدمت خلق صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام ہے. نہیں، لیکن اگر ہم کسی کی زندگی میں آسانی لے آئیں تو وہ بھی تو خدمت ہے. سبحان اللہ. آج دنیا میں کتنے لوگ کمزوری، تھکن، خراب خوراک، بیماریوں اور غیر متوازن زندگی کا شکار ہے. ڈی ایکسن کیا ہے؟ ڈی ایکسن ایک قدرتی غذا ہے. اگر ہم کسی کو قدرتی غذائیت دے دیں، اللہ اکبر، کہ جیسے گینوڈرما ہے، اسپائرولینا ہے، مورنزی ہے، دیگر قدرتی غذائیں ہیں ڈی ایکسن کی، جو نہ صرف صحت کی ضمانت ہیں بلکہ ہمیں مختلف بیماریوں سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہیں. اگر ہم کسی کو ایسا راستہ دے دیں جس سے وہ اپنی صحت بہتر کرے، سبحان اللہ، تو کیا یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. ڈی ایکسن صرف بزنس نہیں ہے، یہ ہیلتھ اویئرنیس، بہتر لائف اسٹائل اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے. اور اگر اس کے ساتھ
کسی کی گھر کی آمدنی بہتر ہو جائے, واہ کتنا اچھا ہو جائے گا. تو ہم صرف اپنا نہیں دوسروں کا بھی تو سہارا بن سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2699. سوچئے اگر ہماری وجہ سے ایک انسان صحت مند ہو جائے تو شاید اللہ کے نزدیک یہ صرف کاروبار نہیں ہے, یہ ایک نیکی بن جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے. کسی کی نیکی بڑھے گی تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. کسی کی نیکی کم ہوگی تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ دوزخ میں. لیکن اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہے. میں آپ کو ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گی جس نے مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھا دیا. شاید آپ سب کے لیے بھی یہ مشورہ رہا ہو. ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک فقیر کو اپنے دربار میں بلوایا. اس فقیر کے بارے میں یہ تھا کہ اسے سونا بنانے کا راز پتا ہے. بادشاہ نے بلایا فقیر کو. فقیر آیا دربار میں, کھڑا ہوا بڑی عاجزانہ طریقے سے. بادشاہ نے آواز سے کہا تمہیں سونا بنانا آتا ہے؟ ہمیں سونا بنانے کا راز بتاؤ. فقیر نے ہاتھ جوڑا, عاجزی سے سر جھکایا اور کہا بادشاہ سلامت, مجھے نہیں آتا سونا بنانا اور نہ میں سونا بنانے کا راز جانتا ہوں. بادشاہ سلامت نے خاموش ہو گئے. دوسرے دن بادشاہ سلامت نے اپنا فاخرانہ لباس اتارا, ایک پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے اور اپنے سر کے اوپر سے فاخرانہ تاج کو اتارا اور اپنا تخت شاہی کو چھوڑا اور پھر اس جنگل میں گئے جہاں یہ فقیر رہتا تھا. اس فقیر کے پاس گئے اور بھیس بدل کے گئے تھے اور اسے بولا کہ میں بہت غریب انسان ہوں, میرے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں, رہنے کو جگہ نہیں, کیا میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو فقیر نے کہا ارے بھائی میں تو خود کبھی کھاتا ہوں کبھی نہیں کھاتا, میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں, در در جگہ پہ جاتا ہوں, تو تجھے میرے پاس کیا ملے گا؟ کہا بس میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کہیں گے میں کروں گا, جو آپ کریں گے میں کروں گا. تو پھر فقیر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے رہ لے, تو بھی رہ لے, میرے ساتھ رہ لے, جو میں کھاؤں گا تو کھا لینا اور جو میں کروں گا تو کر لینا, جہاں میں جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ چلنا. تو فقیر جنگل جاتا, بادشاہ سلامت ساتھ ساتھ جاتے, کبھی کھاتا تو بادشاہ کو بھی کھلا دیتا, جب نہیں کھاتا تو بادشاہ بھی نہیں کھاتا. دھول مٹی میں اڑ جاتے, میلے کچیلے کپڑے اور کہاں کہاں ادھر ادھر بھٹک کافی ٹائم گزر گیا. تو ایک دن فقیر نے سوچا کہ یہ جو سونا بنانے کا راز ہے یہ تو بہت بڑا راز ہے, اور اگر مجھے میری موت آ گئی تو میرا یہ جو راز سونا بنانے کا ہے وہ تو میرے سینے میں ہی دفن ہو جائے گا. کیوں نہ اس آدمی کو, کیوں نہ میں اس کو سونا بنانے کا راز بتا دوں تاکہ میرے ساتھ سینے میں دفن ہو کے نہ رہ جائے. انہوں نے بادشاہ سلامت کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سونا بنانے کا راز آتا ہے اور تمہاری خدمت دیکھ کر, تمہاری عاجزی دیکھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ راز میں تم کو بتا دوں. تو انہوں نے کہا جی بتائیے. بادشاہ سلامت نے کہا. انہوں نے کیا کرا, لیا بادشاہ سلامت کو, ادھر سے کچھ پکڑا ادھر سے کچھ لیا اور پھر ان کو پورا راز سونا بنانے کا بتا دیا. جب بادشاہ سلامت کو سونا بنانے کا راز معلوم ہو گیا تو وہ دوبارہ اپنے دربار چلے گئے. وہاں گئے, اپنا فاخرانہ لباس پہنا, سر پہ فاخرانہ تاج سجایا اور فاخرانہ تخت پہ بیٹھ گئے اور درباریوں سے کہا جاؤ اور جا کے فقیر کو پکڑ کے لے کر آ جاؤ جسے پہلے لائے تھے. اب درباریوں نے پکڑ کے لے کر آئے. بادشاہ نے پھر آواز سے کہا ہمیں سونا بنانے کا راز بتاؤ. تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے سونا بنانے کا راز نہیں آتا, نہ میں جانتا ہوں. بادشاہ سلامت نے آواز سے کہا کیوں, تم نے مجھے نہیں بتایا سونا بنانے کا راز, تم جھوٹ بولتے ہو. بس تو فقیر نے فوراً سر اوپر اٹھایا, بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا تو ایک دم وہ پہچان گئے بادشاہ سلامت کو, یہ تو وہی آدمی ہے جس نے میری اتنی خدمت کی, اتنی عاجزانہ تھا یہ, کتنی عاجزی سے ساتھ میرے ساتھ چلتا تھا. تو پھر وہ قریب آیا بادشاہ کے, کہا بادشاہ سلامت سونا بنانے کا راز آپ نے یہ فاخرانہ لباس پہن کر, یہ سر پہ سونے کا تاج سجا کر اور فاخرانہ تخت پہ بیٹھ کے نہیں سیکھا. اس کے لیے آپ نے در در کی ٹھوکر کھائی ہے,
آپ نے در در کی ٹھوکر کھائی ہے, آپ نے فاقے کیے, آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں, جب جا کے آپ کو سونا بنانے کا راز ملا ہے, تخت پہ بیٹھ کے نہیں. اس واقعے نے ایک بہت بڑی بات سکھائی مجھے کہ بادشاہ کے پاس طاقت بھی تھی, دولت بھی تھی, طاقت بھی تھا, لیکن اسے راز اس وقت ملا جب اس نے غرور چھوڑا, آرام چھوڑا اور خدمت کا راستہ اختیار کرا. اس طرح زندگی میں ہر انسان سونا چاہتا ہے, چاہتے نہیں چاہتے, دیکھیں میں بھی چاہتی ہوں, آپ لوگ بھی چاہتے ہیں. کوئی صحت کا سونا چاہتا ہے, کوئی کامیابی کا سونا چاہتا ہے, اور کوئی رزق کا سونا چاہتا ہے. لیکن کامیابی طاقت پر بیٹھ کر نہیں ملتی, اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, ڈیگریڈ ہونا پڑتا ہے, بہت کچھ سہنا پڑتا ہے, اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا پڑتا ہے ہر باتوں کو برداشت کر کے. اب جیسے ہمارے لیڈر ہیں, جیسے فاطمی جی ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر اسما ہیں, جیسے ہمارے ماشاءاللہ مجاہد بھائی ہیں, ڈاکٹر عطا صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو مجھے نام بھی پتہ نہیں ہے, یہ یاد نہیں آ رہے ہیں, اور بھی سارے ہمارے بڑے. ان کی کامیابی ایسی تھوڑی ان کو آسانی سے مل گئی, انتھک محنت کی ہے, سیکھا, لوگوں تک پہنچے. آج ہم جب ڈی ایکشن میں آتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جیسے فوراً کامیابی مل جائے ہمیں, لیکن نہیں, ہمیں بھی ان لیڈر کی طرح سیکھنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. ہمیں کیا ہوگا؟ کھپنا پڑے گا. جب ہمیں کامیابی ملے گی. ڈی ایکشن ہمیں یہی سکھاتا ہے, پہلے خود سیکھو, پھر دوسروں کی صحت اور زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنو. اللہ اکبر. ڈی ایکشن میرے ساتھیوں, دنیا میں 2 طرح کے کاروبار ہوتے ہیں. ایک وہ جہاں صرف اور صرف چیزیں فروخت کی جاتی ہیں, اور ایک وہ جہاں اعتماد, صحت اور امید تقسیم کی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈی ایکشن دوسرے قسم کا کاروبار ہے کہ نہیں. ہم صرف پروڈکٹ نہیں دیتے, ہم ایک بہتر طرز زندگی کا پیغام دیتے ہیں. ہم صرف آمدنی کا موقع نہیں دیتے, بلکہ کسی کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا راستہ دکھاتے. اللہ اکبر. ڈی ایکشن کی کامیابی اس بات پر نہیں ہے کہ ہم نے کتنی پروڈکٹ فروخت کی, بلکہ اس بات پر ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگی میں صحت میں مثبت تبدیلی آئی. اور جب ایک شخص, پتہ ہے آپ کو, جب ایک شخص صحت مند ہوتا ہے نا, اس کا خاندان خوش ہوتا ہی نہیں ہوتا. جب ایک شخص مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے, اس کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوتا ہے. اور جب ایک خاندان سنبھلتا ہے تو پورا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتے ہیں. میرا پیغام ہے کہ میرا سفر اور میرا پیغام ہے کہ جب میں فاسٹسٹ اسٹار ایجنٹ بنی نا, آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کیونکہ میں تو ابھی بھی آئی ہوں ڈی ایکشن میں, تو سب نے کہا ارے بھائی یہ کیسے ہوا, اتنے میسج میرے پاس آئے, یہ کیسے ہوا. آج میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا راز. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایکشن کی مصنوعات فروخت کرنا بہت ہی مشکل ہے, اور 100 PV بھی نہیں بنتے ہیں. بھائی ایسا ہی ہے نا کچھ. لیکن میں نے ایک راز سیکھا, جب آپ کا مقصد صرف مصنوعات فروخت کرنا نہ ہو, بلکہ لوگوں کی بھلائی اور خدمت ہو, تو لوگ آپ پر کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں. اصل میں ساری بات ہماری نیت پر ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نا, انما الاعمال بالنیات, مفہوم ہے کہ اعمال کا دارمدار نیت میں ہے. اور جب انسان کی نیت خدمت خلق کی ہو تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بعض مہینوں میں 800 900 بلکہ 1100 PV تک بھی حاصل کر لیے, پتہ ہے میڈم کو. اور صرف 5 ماہ میں اللہ کے حکم سے اسٹار ایجنٹ کا رینک حاصل کر لیا. یہ میری قابلیت کا نتیجہ بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اخلاص ہے, خدمت کی برکت ہے میری. میں نے صرف صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ کام نہیں کیا. میرے بہت سے صارفین ایسے بھی تھے جو کرائے کے گھروں میں رہتے تھے اور جن کے وسائل بھی محدود تھے, لیکن جب انہوں نے مصنوعات کے فوائد محسوس کیے نا, تو انہوں نے نہ صرف دوبارہ خریداری کری بلکہ دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتایا. تب مجھے یقین ہوا کہ اگر نیت خدمت کی ہو, سچائی ہو, اعتماد بھی ہو, رزق کے دروازے اللہ رب العزت خود کھول دیتے. آج میں آپ سب کو صرف ڈی ایکشن میں شامل ہونے کی دعوت بالکل بھی نہیں دے رہی, بالکل یہ نہ سمجھیے گا, بلکہ ایک سوچ, ایک مقصد اور ایک مشن کی میں دعوت دے رہی ہوں. اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے, ان کا اعتماد جیتیں, حلال طریقے سے خدمت کریں, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ, اجر ملے گا. یہی میرا سفر کا خلاصہ ہے اور یہی میرا پیغام ہے. اب ڈی ایکشن کی اصل کامیابی کیا ہے؟
حقیقی کامیابی وہ ہے جو صرف آپ کی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بہتر بنا دے. کتنی پیاری بات ہے, کتنا زبردست چیز ہے. میرے نزدیک ڈی ایکسن کی اصل خوبصورتی اس کے پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ہے کہ جب یہ زندگیوں کو چھوتا ہے, جب یہ زندگیوں کو چھوتا ہے, جب ایک تھکا ہوا انسان دوبارہ توانائی محسوس کرتا ہے, اور جب ایک ماں اپنے خاندان کے لیے بہتر غذائیت کا انتخاب کرتی ہے جیسے میں اور آپ کرتے ہیں, جب کوئی شخص اپنی صحت کے بارے میں شعور حاصل کرتا ہے جیسے میں اور آپ کرتے ہیں, یا جب ایک نوجوان باعزت اور حلال روزگار کی امید پا لیتا ہے, تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف کوئی پروڈکٹ نہیں دے رہے اس آدمی کو, اس عورت کو, بلکہ امید, اعتماد, ایک بہتر زندگی کا ہم راستہ بڑھ رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں, اگر ہماری وجہ سے ایک بھی انسان کی زندگی آسان ہو جائے, ایک خاندان زیادہ صحت مند ہو جائے, یا کسی کے دل میں امید پیدا ہو جائے, تو میرے نزدیک تو یہی ڈی ایکسن کی اصل کامیابی ہے کہ نہیں؟ اور یہی وہ کامیابی ہے جس کی حقیقی قدر اللہ رب العزت کے نزدیک ہے. اس لیے میں ڈی ایکسن کو صرف ایک کاروبار نہیں سمجھتی, بالکل بھی نہیں سمجھتی. میں یقین کیجئے میں اسے خدمت خلق کا ایک ذریعہ سمجھتی ہوں. کیونکہ جب میں اس میں آئی تو فاطمی جی سے بات ہوئی میری آن لائن جب, تو میں نے ان سے یہ بات بولی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا سر, اور میں اس کام کو کیسے کروں گی؟ تو مجھے کہتے ہیں تم مقصد کون ہو؟ میں نے بتایا ان کو کہ میں ایک تبلیغی ہوں اور تبلیغ کے طور پہ کام کرتی ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے جو اس میں بیان وغیرہ میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ میں نے کہا ماشاء اللہ کافی آتے ہیں. تو کہا کہ تم جس طریقے سے تم تبلیغ کرتی ہو نا, ایز اٹ از ایسی ہی طریقے سے تم اس میں محنت کرو ڈی ایکسن میں, اور یقین کیجئے میں اسی طریقے سے محنت کر رہی ہوں, اور اللہ پاک اس کا مجھے صلہ بھی دے رہے ہیں. اب کامیابی کا اصل معیار میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. جب میری پریزنٹیشن ختم ہو جائے نا, تو آپ سب آئینے کے سامنے صرف ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے گا. خود سے ایک سوال پوچھئے گا کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اس زندگی پر مطمئن ہوں؟ کیا میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے جیا, یا اللہ کے بندوں کے لیے بھی کچھ کیا؟ کیا میری وجہ سے کسی کے گھر میں خوشی آئی؟ کیا میری وجہ سے کس نے دعا دی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں, چاہے آپ کے پاس کروڑوں نہ ہو. اور اگر جواب نہیں میں ہے تو ابھی بھی وقت ہے. آج سے ہم اپنی زندگی کا رخ بدل لیتے ہیں, کیونکہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے نا, ہم لوگوں نے کرنا ہی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ تو ہم سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کر کہہ سکیں یا اللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی تھی. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی لوگوں کی دعاؤں میں لکھ دے. آمین. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ میں ایک نئی سیکھنے والی ہوں. دیکھیں مجھے کچھ آتا نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, بس مجھے جو آتا تھا میں نے آپ کو بتایا. اور آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ بہت کچھ آتا ہے, آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ میری اور آپ کی دل عزیز شخصیت ڈاکٹر اسما منیر آپ سے بات کریں. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آج کے اس سیشن کا میں حصہ بنی. اور دوسرے میں بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں ڈی ایکسن کو بھی, جس میں آج ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں آخرت کی اس تیاری کی طرف بھی سلجھاؤ دے رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ, سچ شکریہ ارم آپ کا, ہما آپ کا, جو آپ نے یہ خوبصورت محفل سجائی, اور دونوں بچیوں کی تلاوت اور نعت خوانی کا کہ آج اس محفل کو اتنا بابرکت کر دیا. ڈی ایکسن کا یہ مفہوم جو خدمت خلق کا, صدقہ جاریہ کا, میں تو ہمیشہ ہی جب بھی کوئی بات کرتی ہوں تو جو زمزم پینے والی دعا ہے اس کو میں ڈی ایکسن کی تھیم کہتی ہوں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا. میننگ یہ کہ اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو ہمیں فائدہ دے, ایسا عمل دے جو تجھے قبول ہو, اور ایسا رزق دے جو حلال ہو. اور یہ تینوں چیزیں ہمیں ڈی ایکسن سے میسر ہیں. تو پھر کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے,
ہم ڈرتے ہیں اسٹیٹس سے، ہم ڈرتے ہیں اپنی انا سے، اور ہم بات کرنے سے جھجکتے ہیں. اور آج اس خوبصورت شخصیت نے اتنا منکسر المزاج ہو کے جو اتنا خوبصورت پیغام ڈیکسن کا ایک اتنا خوبصورت پہلو آپ لوگوں تک پہنچایا. میں سمجھتی ہوں جنہوں نے یہ سیشن مس کیا ہے نا، انہوں نے بہت کچھ مس کیا. اور آج ہم جو کچھ سیکھ کے جائیں گے، خاص طور پر یہ جو درخواست ارم نے کی ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ شاید یہ لفظ آپ کے منہ میں آخری ہیں. کیا دیا آپ نے انسانیت کو، کیا دیا آپ نے اپنے لوگوں کو، اور کیا اپنے خدمت خلق کا فرائض پورے کیے. دیکھیے اللہ اپنی عبادات کو، اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا. اور اس کے لیے معافی کے لیے پلٹنا پڑے گا ہمیں ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ ہم نے جاتی کی. تو کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں ڈی ایکشن میں چھپا نظر نہیں آتا؟ کیا لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، صحیح غذائیت پہ ڈالنا، صحیح طریقہ معاش پہ ڈالنا کیا ایک امر بالمعروف نہیں ہے؟ اور نہی عن المنکر کہ غلط چیزوں سے روکنا، کیا یہ اس میں شامل نہیں ہے؟ اگر سوچیں تو یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے. جو ڈی ایکسن کی فلسفی ہے وہ ہماری مکتب فکر کی فلسفی ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی ہے، ہماری انسانیت کی فلسفی ہے. اور یہ سب ہمیں میسر ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ اسٹیٹس اسٹار ایجنٹ سے لے کے کراؤن ایمبیسڈر تک، رکشے سے، سائیکل سے لے کے اور جیٹ تک کا سفر ڈی ایکسن کی چکا چوند زندگی کو ضرور لائف سٹائل کا ایک خوبصورت لمحہ بناتا ہے. لیکن وہ خوبصورتی، وہ سکون جو سوتے وقت آپ کو اس وقت محسوس ہو کہ جب ایک کوئی کینسر کا پیشنٹ آپ کو دعا دے رہا ہو چپ چاپ کہ آج میں نے صحیح سے کھانا کھا لیا، آج میں صحیح سے چل پڑا، اور آج میں نے خارش نہیں کی، آج میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس ثواب کا، اس کار خیر کا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اجر آخرت کے لیے رکھ دیا. اور وہ کتنی پنوں سے بہتر ہے، کتنے ڈائمنڈ کے رینک سے بہتر ہے. یہ سب یہیں سکندر اعظم گیا تھا نا، خالی ہاتھ گیا تھا. یہیں چھوڑ کے جائیں گے سب جو لے کے جائیں گے. تو اگر آپ کو وہ عمل جو آپ کو ڈی ایکسن کی وجہ سے کرنے کی ایک استطاعت مل رہی ہے، جو آج سے پہلے نہیں تھی، یہ سوچ نہیں تھی، ہم کرتے تھے ضرور، لیکن اب ایک پلیٹ فارم پہ مل کے جڑ کے اجتماعی طور پر جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے بعد، اپنے والدین کے بعد، اپنے ٹیچرز کے بعد، اپنے مینٹورز کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر علیم کا شکر گزار ہونا پڑتا ہے. اور اس شکر کا ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہر ذہن کی اختراع کو صحیح کرنے کے لیے، ہر سوچ کو درست کرنے کے لیے ہم استعمال کریں. اور جانے سے پہلے اس طرح جائیں کہ کم از کم کچھ ہاتھ ہوں جو ہمارے لیے کھڑے ہوں کہ ہاں کچھ ہمیں دیکھے گئے، اور وہ ایک مشل ایک سینے سے دوسرے سینے تک منتقل ہوتی چلی جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کر سکیں، اور بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر خدمت خلق کو اگر فوکس بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ہمیں یہاں کی نہیں وہاں کی بھی ملے گی. بہت بہت شکریہ ہما اس محفل کو سجانے کا، بہت بہت شکریہ تمام شرکاء کا، اور بہت بہت شکریہ ارم اور ان کی بچیوں کا جنہوں نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا. جزاک اللہ. میں دعوت دوں گی مجاہد بھائی کو بھی اور سر عطا کو بھی، تو جو بھی پہلے کچھ کہنا چاہے تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی اسی ٹاپک کے اوپر. جی ڈاکٹر عطا پلیز آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. ذہن نصیب یہ بڑا منفرد قسم کا پروگرام آج ماوراء تصور میں اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا، جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم بزنس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے اللہ کی طرف، اپنے دین کی طرف اور انسانیت کی طرف اگر ساتھ ساتھ یہ فکریں لے کے چلتے ہیں تو یہ دیٹ از گریٹ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی چاہیے ہمیں، تاکہ یہ جو احساس ہے، احساس انسانیت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس اخلاقیات، یہ از حد ضروری ہوتا ہے. تو ہم تو ویسے ہی ایک تعمیر و فلاح انسانیت کے لیے شبانہ روز اپنی کاوشیں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں.
तो मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक ठहराता हूँ सुमा आपको और हमारी बहन जो लेक्चर दे रही थी। और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहबा का इंतहाई मशहूर हूँ मैं कि मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं आज भी कल भी, वो हैरान इस बात पे हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि बिजनेस आपका जो है ये लेक्चर आपका ये बिजनेस पे है, वेबिनार आपका बिजनेस पे है। और हैरानगी हमें इस बात की हो रही है कि आप जनाब माशाल्लाह पूरी तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, फिर नात खानी हो रही है, फिर उसके बाद बिजनेस की बात। तो ये फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा हमने डॉक्टर साहबा की इन तमाम ट्रेनिंग्स में कि ये चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी में होती हैं और मेरा ख्याल होनी भी चाहिए। दैट इज ग्रेट। तो इंशाल्लाह जब हम तमीर इंसानियत के लिए ये सारा का सारा फिक्र लेके चलेंगे, अल्लाह हमारा हामी नासिर होगा। और मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ और दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। मेहरबानी। इसी तरह मैं हमारे प्यारे मुजाहिद भाई से कहूंगी, जो कि एक्चुअली अब बाजी के और मेरे ऑफिशियली बिजनेस DXN बिजनेस हमें सिखाने के मेंटोर हैं। मुजाहिद भाई, आपके तो लफ्ज बहुत जरूरी हैं इस वक्त, प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बहन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सब बहन भाइयों को मुजाहिद बंगश की तरफ से सलाम दुआ। जी बड़ी खुशी का मौका है जब हम बात करते हैं DXN की, जब हम बात करते हैं कि DXN आपको क्या दे रहा है, तो DXN आपको आपकी जिंदगी का जो मयार है उसको बुलंद करने के लिए आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाता है, अच्छे दोस्तों से मिलवाता है, एक अच्छा परिवार बना के दे देता है। खुशी इस बात की है कि देखें, जब हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं तो शायद इससे पहले, आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले मेरा तारुफ इरम सिस्टर के साथ या हुमा सिस्टर के साथ, और यहाँ पे और भी अब बहुत सारी दोस्त अहबाब ख़वातीन और हजरात यहाँ पे हैं जिनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी होती है कि जिनके अंदर अपनी अपनी सलाहियतें हैं, काबिलियत है। जब उनको पता चलता है कि ये सलाहियतें, ये काबिलियत मैं दूसरों के लिए इस्तेमाल करके, दूसरों की खिदमत करके उनको अगर मैं फायदा दे सकता हूं, तो व्हाई नॉट वही सलाहियतें, वही काबिलियत मैं अपने लिए क्यों ना इस्तेमाल करूं। तो आज का जो इरम सिस्टर का जो एक सेशन था हमारे साथ, एक ओपनिंग थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। पहले से ही हमें कुछ लोगों के गुफ्तगू के अंदाज से ही पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने उनको क्या सलाहियतें दी हैं, फिर उन्होंने उन सलाहियतों को पहचान के, उनको चमका कर, फिर उनकी प्रैक्टिस करके, और फिर वो उसी को है ना लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल DXN तो एक जिंदगी गुजारने का एक बहुत ही एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अपनी सलाहियतों का सही तरीके में लोगों के सामने इसका मुजाहिरा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो से हैं DXN के बारे में जानना चाहते हैं कि DXN क्या चीज़ है। अभी भी हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जिन्होंने नीचे कुछ सवालात डाले हैं, तो इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू के बाद डॉक्टर आसमा मुनीर और या डॉक्टर अता साहब मुख्तसर अल्फाज में उनके ऊपर अपनी रोशनी डालेंगे। मेरा इख्तितामी मैसेज यही है कि जैसे हम सब लोग वेडनेसडे को या मंडे को जमा होकर कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर या कोई हमारी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग हो रही होती है, तो इसी तरह बाकी लोग भी थोड़ा सा सामने आए और कोशिश करें। और देखिए, कोशिश करने वाले जो से है ना वही आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारी इस बिजनेस का नाम ही कोशिश है। तो कामयाबी, आई डोंट नो कि आपके लिहाज से कामयाबी पैसा है, आपके लिहाज से कामयाबी लोगों की खिदमत है, आपके लिहाज से कामयाबी आपका दिली सुकून है, वो तो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। लेकिन DXN ने सेहत के लिहाज से हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि जहाँ के अच्छे मयारी प्रोडक्ट्स मुझे और आपको सेहतमंद रखते हैं। एक ऐसा सिस्टम, निज़ाम दे दिया कि अगर आप इसी सिस्टम, निज़ाम के जरिए से लोगों की खिदमत करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है, और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की आप खिदमत करके खुद भी खुश हो सकते हैं और दूसरों की भी खिदमत कर सकते हैं। तो दरअसल इस्लाम का भी यही पैगाम है कि सबसे पहले आप खुद अमन में आ जाएं और फिर बाकी लोगों के लिए भी पुरअमन बन जाएं, उनकी जिंदगी में मदद कर सकें। तो आज के सेशन के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी इरम सिस्टर को कि उन्होंने एक कोशिश की, बड़ी अच्छी कोशिश थी, और एक तारुफ हुआ सब बहन भाइयों के साथ इनका। और डॉक्टर साहिबा, मैं अब आपको वो दावत दूंगा कि आप जो हमारे जो नए दोस्त हैं जो कि इस इवेंट के लिए अक्सर हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, तो ताकि आप उनको थोड़ा सा DXN के बारे में एक मुख्तसर सा खाका दें। जी बहुत शुक्रिया, टेक केयर।
हाँ हमारे हमारी अभी एक सवाल आया है ज़ुहैब शाहिद साहब का, जो कि डीएक्सन के बारे में, उसके प्रोडक्ट प्राइजेस और ये पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं, ये इनका मेन सवाल है। तो मैम प्लीज आप जरा इसका कुछ मुनासिब जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्टर ज़ुहैब, आप, मुझे मालूम नहीं कि आप मेंबर हैं अभी या किसी स्पॉन्सरशिप में आप हैं या नहीं, और आपको किस हद तक डीएक्सन की नॉलेज है। तो मैं वहाँ से शुरू करूँ जहाँ से आपका नॉलेज ख़त्म हो रही है, ताकि आपको आगे बढ़ के, क्योंकि ये तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें मुझे सालों लगे हैं इस दस्त की सही में। प्रोडक्ट की नॉलेज देना, एक प्रोडक्ट पे मैं 10 दिन बात कर सकती हूँ। तो पहला काम आप ये करें कि मैं थोड़ा बहुत तो आपको बताऊंगी कि डीएक्सन क्या है और डीएक्सन क्यों है और डीएक्सन में क्या है और आपको डीएक्सन से क्या मिल सकता है। प्राइसेस तो सोने की, चांदी की, प्लेटिनम की, मार्केट में नंबर 2 आपको आर्टिफिशियल भी मिल जाएगा, दिखेगा सोने जैसा और बिकेगा सोने से कम में, लेकिन सोना नहीं होगा। तो प्राइसिंग पे तो मैं बात करूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरा फील्ड ही नहीं है। मैं बात करूंगी हमारी ज़रूरत की। डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्सन का मतलब है ट्रस्टवर्दी। मलेशियन लैंग्वेज का एक लफ्ज है डैक्सन, इसका मतलब है काबिल भरोसा। और काबिल भरोसा वो चीज़ होती है जो सच्ची हो, यानी सच्चाई के साथ कुदरती चीज़ आप तक, एक ऐसा ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट। एक होता है ग़िज़ा, एक दूसरी है इज़ाफ़ी ग़िज़ा। इज़ाफ़ी ग़िज़ा वो होती है जो ग़िज़ा की कमियों को पूरा करके आपको सेहत, तंदुरुस्ती और क़ुव्वत मुदाफ़ियत देती है। तो आप सिर्फ ये जान लीजिए कि डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल्स को कंट्रोल करने के लिए, आपके फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स को कवर करने के लिए, आपके पैथोलॉजीज को निगेट करने के लिए और आपके ट्रीटमेंट को हल्का करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं इससे ज़्यादा कूजे में दरिया नहीं बंद कर सकती कि जो डीएक्सन के मसनूआत या प्रोडक्ट्स की इफादियत को जाहिर कर सकें, चाहे वो डीएक्सन का गैनोडर्मा हो या वो रोज़ेल का एक शरबत हो। काम सबका यही है कि वो ग़िज़ा होने के साथ साथ इजाफत का लफ्ज़ है, उनके अंदर इजाफा करते हैं आपकी तंदुरुस्ती में, इजाफा करते हैं आपकी सेहत में, और इजाफा करते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत में, और बीमार ज़िंदगी के वक्त को कम करते हैं, यानी बीमारी से निजात हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। मगर ये दवा नहीं है। पहली चीज़ कि ये दवा नहीं है, दवा से बेहतर ग़िज़ाएँ हैं जो कि खलियाती सेहत के ऊपर काम करते हुए आपकी बॉडी को इतना मजबूत कर देती हैं कि अब वो बीमारी से खुद अपने आप को बचा सके, और अगर बीमार हो जाएं तो उससे लड़ने की सलाहियत दे सके। इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको ग्रोथ चाहिए, उसको बचत चाहिए, उसको एक इजाफी ग़िज़ा चाहिए कि उसकी जो नशो नुमा है, उसकी जो परवरिश में किसी खाने की कमी की वजह से कमी ना रह जाए, वो कमी पूरी कर सके। देखें, हमारी ग़िज़ाओं में माँ के दूध के बराबर की ग़िज़ा भी मौजूद है, और आपको मालूम है कि दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध है। तो हमारी स्पाइरुलिना में कंप्लीट सुपर फूड होने का लक़ब हासिल किया। गैनोडर्मा ने सुपर सप्लीमेंट, सुपर इफेक्टिव इम्यूनो मॉड्यूलेटर का लक़ब हासिल किया। लाइन्स मेन ने द ओनली नर्व ग्रोथ फैक्टर का लक़ब हासिल किया। इसी तरह कॉर्डिसफ ने स्टेमिना मशरूम का लक़ब लिया। तो हर प्रोडक्ट की अपना अपना एक ताज है जो कि उसकी खूबसूरती को बड़ा कर रहा है। तो इसके बारे में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं हमारे सबके तवानाइयाँ हम खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। नेट पे बहुत कुछ मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए जब हम बात करते हैं तो उसके प्रोडक्ट के लिए होता है। इस वक्त आज का मौजू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या इस्लामिक बैकग्राउंड ऑफ डीएक्सन फिलॉसफी था, इसलिए हम उस पर अपने आप को मुनक्किस करते हुए आपके इस क्वेश्चन को बरसबीले तस्करा तो कर रहे हैं, लेकिन ये बरसबीले हाल नहीं है। ये इस वक्त का तकाजा नहीं था आपका ये सवाल, लेकिन बतौर आपके डीएक्सन फैमिली का हिस्सा होने के, एक आपके सीनियर टीचर होने के, ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपकी दिल आज़ारी ना करूं और आपको थोड़ा बहुत डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, लेकिन ये पूरा नहीं है। जहां तक इसके यानी प्राइसेस का ताल्लुक है, तो वो हर लिस्ट आपको हर जगह से मिल जाएगी, और उसकी किसकी क्या कीमत है, इस वक्त मैं 600 प्रोडक्ट की कीमत आपको इस मुख्तसर वक्त में नहीं बता सकती। और कीमत क्यों महंगी है, क्यों सस्ती है, तो वो बात मैं पहले कह चुकी कि मैं प्लेटिनम को आर्टिफिशियल के मोल में नहीं खरीद सकती।
تو اس لیے اس کی حفاظیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی موزونیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو خود تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی کہ آپ کو یہ جانکاری، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں یعنی آرٹیکلز موجود ہیں، صرف ڈی ایکسن کے نہیں، پوری نیچرل دنیا کے آرگینک فیلڈ کے آرٹیکلز موجود ہیں اس کے ثبوت کے طور پہ، وہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، پڑھیں، اور پھر کچھ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ہم سے انڈیویجولی کانٹیکٹ کریں، کہ آپ اپنے اسپانسر کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ آپ کو لے کے بیٹھیں اور پروڈکٹ کی جانکاری دیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو آلریڈی ہمارا جو ای ورلڈ ہے، ہمارا جو ڈی ایکسن کا پلیٹ فارم ہے، اس میں انڈیویجولی پروڈکٹس کے اوپر خاطر خواہ مواد موجود ہے، جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور یاد کر کے دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے میں نے آپ کی تسلی تھوڑی بہت تو کی ہوگی، لیکن معذرت کے ساتھ کہ یہ پلیٹ فارم آج اس کے لیے موضوع نہیں تھا، ورنہ تو میں آپ کو سب کو پوری رات جگا دیتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ زہیب بھائی، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کہاں سے آپ کو ریکمنڈیشن ملی ہے۔ یہ ہماری جو چھوٹی پیاری سی بچیاں ہیں، ماہم شیخ اور فاطمہ شہزادی، یہ ان کے انویٹیشن ماشاء اللہ سے۔ اور زہیب بھائی، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، بہت پلیز آپ شکریہ جو آپ کے کہنا آنے کا۔ چاہتے ہیں کہیں۔ کہ اب آپ کا کوئی سوال ہو ضرور پوچھیے۔ جی جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ میرے سوال کو انٹرٹین کیا۔ بیسیکلی مجھے کانسیپٹ ہی نہیں پتا تھا آپ لوگوں کا، تو فار دیٹ ریزن آئی آسک دا بیسک نالج فار دیٹ۔ آپ نے ایک بہت میرے سوال کا جواب دے دیا کہ ہمارے ڈی ایکسن کے ای ورڈ پہ آپ کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل موجود ہے، تو میں وہاں اس کو وزٹ کر کے ساری چیزیں دیکھ لوں گا، اس کے بعد میں پھر اس کے اوپر باقی کانٹیکٹ سے بات کر سکتا ہوں۔ بالکل تب تک مجھے انڈیویجولی آپ میرا نمبر لے لیجئے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ مجھے ٹیکسٹ کیجئے، میں اس کے اوپر آپ کو خاطر خواہ آپ کی مدد کروں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ خود کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ اور مجھے آپ کے لہجے سے لگ رہا ہے وہ پاور آپ کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ دیکھیے، کوسچن کرنے والا ہی آگے جاتا ہے، جو سوال کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس محفل کو اٹینڈ کیا اور اس میں اس موضوع کو اس قابل سمجھا کہ اس کے بارے میں کوسچن کیا۔ اب اس سے جو شاخیں نکلیں گی، اس سے جو روشنی نکلے گی تعلیم کی، وہ انشاءاللہ آپ خود بھی پھیلائیں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ دیئر۔ تھینک یو سو مچ۔ اور کسی کو کوئی بات کہنی ہے، سوال کہنا ہے تو if anybody wants to say anything. اوکے، تو پھر میں کلوزنگ ورڈز میں کہہ دیتی ہوں کہ بلکہ ایک منٹ ہما، ایک منٹ، میں چاہوں گی ارم دعا بھی کر دیں تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے۔ ہاں، اس کی تکمیل ہو جائے۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس دعا، بالکل جی دعا میں کرتی ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبجعلني منكم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحسر وقنا عذاب الميزان. اللہ پاک ہم سب نے جو کچھ بھی اس میں سیکھا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آپ اتنے راضی ہو جائیں کہ ہمیں مزید مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کریں، ہم جو کچھ بھی بولیں، اللہ ہمارے ہر لفظ میں ہدایت لکھ دے، ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بولی تھی کہ میں پوری دنیا میں تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہماری خیر کی سوچ پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے آج کے دور میں۔ تو آج میں اور آپ اگر سب جگہ پہنچ نہیں سکتے نا، تو ہم اپنے اخلاص کو، اپنی سچائی کو، اپنے دین کو، اپنی بھلائی کو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کر کے ہم پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور ہم سے اور ہماری نسلوں سے اللہ پاک دین کا کام لے لے، خیر کا کام لے لے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بہت شکریہ ارم، اور جزاک اللہ ایوری ون آف یو فار بینگ دیئر اینڈ پیشنٹلی کوآپریٹنگ ود دس محفل، اینڈ آئی پرے دیٹ آل آف us تھینک یو ہما آرگنائزنگ، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ میم، جزاک اللہ فیملی کی طرف سے جس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور نیکسٹ ویلنس ویڈنسڈے پہ ضرور آئیے گا انشاءاللہ، ایسا ہی ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔